الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی پروردگار عالم کے لیے ہے، جس کے ہاتھ میں ہماری جانیں اور پوری دنیا کی بادشاہت اور حکمرانی ہے۔ اسی کے تصرف سے دنیا کے اندر حکمرانی ہے۔ وہ جس طریقے سے چاہتا ہے زمانے کو الٹتا اور پلٹتا ہے، جسے چاہتا زندگی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت کی موت دیتا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں سارے قسم کے اختیارات ہیں۔ اسی نے لفظ کن سے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اسی نے انبیاء کو، صلحاء کو، ائمہ اعظام کو اور پوری انسانیت کو پیدا کیا۔ پوری مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے اور زمین کے ذرے ذرے، آسمان کی تمام چیزوں کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام بزرگ ہستیوں پر، بالخصوص انبیاء کرام اور خاتم الانبیاء والمرسلین پر۔ عزیز دوستوں اور اسلامی بھائیوں، ابھی جو موقع ہمارے سامنے ہے وہ نیا سال کا موقع ہے، اسلامی نیا سال یا ہجری کا نیا سال۔ اس تعلق سے سب سے پہلے میں 2 بات بتا دینا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے کہ اسلامی سال کا آغاز کیسے کریں، نئے سال کا استقبال مسلمانوں کو کس طریقے سے کرنا چاہیے، اس پوائنٹ کی طرف آئیں گے۔ اس سے پہلے میں 2 بات واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نئے سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ محرم وہ مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے عظمت بخشی ہے، احترام والا بنایا ہے، حرمت اور تقدس والا مہینہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ کب سے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے زمین اور آسمان کی پیدائش ہے، اس وقت سے لے کر آج تک سال کے یا مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ حرمت کہتے ہیں تقدس والا، احترام والا مہینہ ہے۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم مت کرو، یعنی تم اس مہینے میں، ان 4 مہینے کے اندر فتنہ فساد اور ظلم و ستم مت کرو۔ اس آیت سے پتہ چلا اور دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے حرمت کے 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے لگاتار۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ لوگ دور دراز سے اللہ کا گھر کا سفر کرتے ہیں، حج بیت اللہ کرتے ہیں، اطمینان سے سفر کریں۔ کفار لوگ سال بھر لڑائی، تنازع، فتنہ فساد، قتل و غارت گری کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت والا قرار دیا، کفار بھی ان مہینوں میں جھگڑا لڑائی سے رک جاتے تھے، اور نتیجہ کیا ہوتا کہ حجاج کرام اللہ کے گھر کی طرف سفر کرتے، اطمینان و سکون سے سفر کرتے اور امن سے واپس لوٹ جاتے۔ 3 مہینے لگاتار، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور پھر ایک مہینہ ہے رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہمارے اسلامی سال کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ حرمت والا مہینہ ہے، تقدس اور احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا احترام کافروں نے کیا، اس مہینے کا احترام انسانوں نے کیا، سارے انسانوں نے کیا، تو بالخصوص ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس مہینے کا اور ان مہینے کا احترام کریں۔ یہ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلامی سال جو ہمارا آغاز ہو رہا ہے، اس کا تعلق ہجرت سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ربیع الاول کو مکہ چھوڑ کے مدینہ کا سفر کرتے ہیں، اور یہ تاریخ آپ کے سامنے، نظروں کے سامنے ہونی چاہیے کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کی زندگی مشکل ہو گئی، صبر کرنا، صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وہاں زندگی کے لالے پڑ گئے، اسلام کو اور مسلمانوں کو بچانا مشکل ہو گیا۔
تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سفر کرنے کا حکم دیا، ہجرت کر جاؤ، اور بذات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کر گئے۔ یعنی اسلام کے لیے یہ جو سفر تھا، ہجرت کا سفر، یہ اسلام کے لیے تھا، یہ دولت اور شہرت اور ناموری کے لیے نہیں تھا، اسلام کو بچانے کے لیے تھا، کلمے کی سربلندی کے لیے تھا، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے تھا۔ مسلمانوں کی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی تھی، زندگی کو بچانے اور اسلام کی جو ٹولی، چھوٹی سی ٹولی تھی، اس کو بچانے کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کے مدینہ سفر کرتے ہیں۔ یہ تاریخ آپ کی نظروں کے سامنے رہے، بلکہ پوری تاریخ، مکہ کی پوری تاریخ نظر کے سامنے رہے کہ مسلمان مکہ کی زندگی میں، مکی دور میں کس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے۔ کسی کو سولی چڑھا دیا گیا، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیا گیا، کسی کو چلچلاتی دھوپ پر ننگے بدن رکھا گیا، کسی کو سولی پر لگا کر تلوار اور نیزے سے وار کیا گیا، اور کسی کو نعوذ باللہ شرمگاہ میں نیزے مار کر شہید کیا گیا، کسی کا کلیجہ چبایا گیا، کسی کو دن دہاڑے مار دیا گیا، اور کسی کے جو ہے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے۔ یہ ساری تاریخ، اور طائف کی سرزمین جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ قیام پذیر ہیں، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کی نظروں کے سامنے اور تاریخ میں واضح ہے۔ یہ ساری چیزیں نظر کے سامنے ہو تو اسلامی سال کا آغاز اس ہجرت کو یاد دلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 8 ربیع الاول کو مکہ چھوڑ کے مدینہ آتے ہیں، آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ کی فطری محبت تھی، اور ہر کسی کو اپنے وطن سے، اپنی جائے پیدائش سے فطری محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت کوئی غلط نہیں ہے، انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے، اور ہونا بھی چاہیے، یہ فطرت کا تقاضا ہے، ایمان کا حصہ نہیں لیکن فطرت کا، اپنے ضمیر کا، اپنی طبیعت کا یہ حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے مکہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اگر یہ لوگ نہیں نکالتے تو میں یہاں سے نہیں جاتا۔ تو یہ فطری محبت تھی، لیکن اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اسلام کو بچانے اور اسلام کو بلند کرنے کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ آتے ہیں۔ اب مدینہ کی تاریخ بھی آپ کے نظر کے سامنے ہو، جب مکہ والے اپنے گھر بار چھوڑتے ہیں، اپنا دھن چھوڑتے ہیں، اپنی جائیداد چھوڑتے ہیں، کسی کا بچہ مسلمان نہیں ہوا اپنے بچوں کو چھوڑتے ہیں، کسی کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی بیوی کو چھوڑتے ہیں، جن کے والدین مسلمان نہیں ہوئے والدین کو چھوڑتے ہیں، یعنی سارا اثاثہ چھوڑ دیا، خالی ہاتھ، تن پر، بدن پر جو کپڑا ہے وہ لے کر مدینہ چلے گئے۔ آپ کی نظروں کے سامنے یہ تاریخ نئے سال پر ہونی چاہیے، اور جب مدینہ پہنچتے ہیں تو انصار کی وہ مہربانی اور انسان کی وہ قربانی اور انصار کی وہ بھائی چارگی اور محبت بھی نظروں کے سامنے ہو۔ جب مدینہ کے مہاجرین ہجرت کر کے، مکہ کے مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ والوں نے اپنا دل کھول دیا، امداد کا دروازہ کھول دیا۔ جن کے پاس مال، دولت، جائیداد، زمین، حصے تھے، اس میں حصہ لگا کر اپنے آنے والے بھائیوں کو دیا۔ دیکھو یہ میرا ہے، یہ تمہارا ہے، میں نے حصہ لگا دیا۔ یہ گھر میرے پاس 2 ہے، ایک میں گنجائش کر لوں گا، ایک تمہارے لیے ہے۔ یہ دیکھو میرے پاس 2 بیوی ہے، ایک کو طلاق دیتا ہوں، ایک سے تم شادی کر لو۔ یہ قوت، یہ محبت، یہ ایثار، یہ قربانی اور یہ بھائی چارگی دنیا کی کسی قوم میں نہیں ملتی جیسی اسلامی تاریخ کے اندر ہے۔ تو نئے سال پہ یہ تاریخ ہماری نظروں کے سامنے ہو، نئے سال کا آغاز کریں تو ان چیزوں کی قربانیاں ہمارے ذہنوں میں ہو، اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایثار، محبت، وفاداری، بھائی چارگی، قربانیاں، اور اپنے نفس اور دوسروں کو قربان کرنا، اسلام کے لیے جان دینا، اسلام کے لیے دولت کو چھوڑ دینا، اسلام کے لیے گھر بار کو چھوڑ دینا، اسلام کی بلندی کے لیے تن من دھن اور ساری چیزوں کی بازی لگا دینا، یہاں تک کہ اسلام کے لیے اپنے سر کو کٹانے کے لیے تیار ہو جانا، یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ یہ 2 بات نئے سال پہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ، جو سال جو آغاز ہو رہا ہے، حرمت والے مہینے سے آغاز ہو رہا ہے۔ آج نئے سال کی 2 تاریخ ہے۔ آج 2 دن پہلے ہم لوگ 1438 میں تھے، اور 2 دن کے بعد ہم جس سال میں داخل ہو گئے، پہنچ گئے، وہ 1439 ہے، اس میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ اب ہمیں اس سال کا، اس نئے سال کا کیسے استقبال کرنا ہے، وہ کون سی باتیں ہیں جو مسلمان کو مد نظر رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا نیا سال اسلامی سال ہے، ہمارا نیا سال ہجری سال ہے، تو ہجرت کو ہم ذہن میں رکھیں گے، ہجرت کا جو پیغام ہے اسے اپنے دل میں بسائیں گے۔ نیا سال ہمارا اسلامی سال ہے، اسلام کا جو تقاضا ہے نئے سال پہ اس تقاضے کو پورا کریں گے۔ کوئی رسم و رواج، کوئی پٹاخے، کوئی پکنک، کوئی طور طریقہ، کوئی مخصوص عبادت نہیں، اسلام کو فروغ دیں گے،
اسلام پر چلیں گے، ہجرت کی تاریخ کو دہرائیں گے، ہجرت کے سبق کو اپنائیں گے اور ہجرت کی نصیحتوں کو گلے لگائیں گے، اس پر چلیں گے۔ اور میرے بھائی، جب زندگی کا ایک سال گزرتا ہے، جب نیا سال آتا ہے، آج سے جو 2 دن پہلے کا سال تھا ہمارے لیے 1438 کا، اور ابھی جو سال ہے 1439، یہ سال جو نیا سال آ رہا ہے، یہاں ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت چھپی ہوئی ہے، ایک بہت بڑا سوچنے کا مقام ہمارے لیے ہے۔ عام طور سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جب نیا سال آتا ہے سوچتے میں ایک سال بڑا ہو گیا، جب نیا سال آتا ہے آدمی خیال کرتا ہے کہ میں ایک سال دوسرے سے بڑا ہو گیا، میری عمر بڑھ گئی۔ یہ عام خیال ہے، یہ لوگوں کا عام تصور ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں غیروں میں، کافروں میں، مشرکوں میں، مسلمان میں بھی اب نقالی ہونے لگی، لیکن غیروں کا یہ طریقہ ہے کہ جب نیا سال آتا ہے، اس کی زندگی کا نیا سال شروع ہوتا ہے تو پیدائش مناتا ہے، پیدائش کا دن مناتا ہے، برتھ ڈے مناتا ہے۔ یہ بھول ہے، یہ ایک دھوکہ ہے جو انسان کھا رہا ہے، ایک فریب ہے جس فریب کا انسان شکار ہو چکا ہے۔ جب آدمی نئے سال میں قدم رکھتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک سال کم ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، حقیقت وہ نہیں ہے کہ آپ ایک سال بڑے ہو رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے ایک سال کم ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر آدمی برتھ ڈے منائے گا یا سوگ منائے گا، غم منائے گا یا خوشی منائے گا؟ مسلمان اس لیے برتھ ڈے نہیں مناتا، جنم دن نہیں مناتا۔ کیوں؟ سال کم ہو رہا ہے، اسے احساس ہو رہا ہے کہ ہم ایک سال موت سے قریب ہو گئے، قبر کھودی جا رہی، ایک سال اس سے ہم قریب ہو گئے، اللہ کے حساب سے ایک سال نزدیک ہو رہے ہیں، اللہ سے ملاقات، یوم آخرت، قیامت، جنت، جہنم اور عقبہ سے ہم ایک سال قریب ہو رہے ہیں۔ یہ فکر مومن کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا۔ اور میرے بھائی، ایک سال 360 یا 365 دن کم نہیں ہوتا ہے، ایک بڑا لمبا وقفہ ہے۔ ہم نے دنیا کی زندگی کو لہو و لعب سمجھ رکھا ہے یا وقت گزاری کا ذریعہ سمجھ رکھا ہے، جبکہ یہی زندگی آخرت کی زندگی سنوار سکتی ہے۔ یہی زندگی آخرت کی زندگی کے لیے، آخرت کی زندگی اسی زندگی پر منحصر ہے۔ تو ہم یہ احساس کریں گے کہ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو گیا۔ اب جب ہماری زندگی سے ایک سال کم ہو رہا ہے تو اپنی زندگی کو دیکھیں گے، کہاں گزری، کیسے گزری، کیا خطا ہوئی، کیا بھول ہوئی، کیا غلطیاں ہوئی، کہاں نافرمانی ہوئی، کہاں ہم سے غفلت ہو گئی، کہاں ہم نے اللہ کو بھلا دیا، کہاں ہم نے پیغام رسول کو ٹھکرا دیا۔ یہ ساری چیزیں ہماری نظر کے سامنے ہو۔ ایک سال کم ہو رہا ہے۔ یہ زندگی جسے ہم سمجھ رہے ہیں یہ زندگی جو ہے عیش اور عشرت اور کھانے اور پینے کے لیے ہے، دراصل یہ قیمتی زندگی ہے، یہ قیمتی دن ہے۔ ویسے دنیاوی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں، یہ فانی ہے اور گزر جانے والی، دھوکہ دینے والی ہے۔ اس دنیا کی چکا چوند اور دل فریبی دھوکہ دینے والی ہے، دغا دینے والی ہے۔ لیکن اس دنیا، یہ بھی حقیقت ہے کہ اس دنیا کی دنیاوی زندگی ہی آخرت کو سنوار سکتی ہے۔ اس دنیا میں اگر سوئے رہ گئے تو آخرت میں کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ یہاں اگر آپ نے اچھا کام کیا، اچھا بدلہ ملے گا، تو یہیں پر منحصر ہے۔ آپ یقین کریں، قرآن کی ایک آیت ہے، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا، کہ آپ مجرموں کو دیکھیں گے، قیامت میں آپ مجرموں کو دیکھیں گے، اپنے سروں کو جھکائے رب کے پاس کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے رب اب ہم نے دیکھ لیا۔ کیا دیکھ لیا؟ جنت کو، جہنم کو، سزا کو، عذاب کو، نعمت کو، مصیبت کو، حساب کو، پلسرات کو، اور عدل کو، انصاف کو، بدلے کے دن، ساری چیزوں کو دیکھ لیا۔ اب ہمیں یقین ہو گیا، ربنا ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، سمعنا، سن لیا، فرجعنا، اب ہم کو دوبارہ دنیاوی زندگی میں لوٹا دو۔ دیکھیں، اس آیت سے پتہ چل رہا ہے، اس آیت سے، کہ دنیا کی زندگی کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی اہم ترین زندگی ہے، کہ آخرت میں آدمی تمنا کرے گا پھر سے بھیج دے۔ ہم سوچتے ہیں جیسے تیسے کٹ جائے، کھاتے پیتے کٹ جائے، فلم دیکھتے کٹ جائے، اور گانا سنتے کٹ جائے، موج مستی میں کٹ جائے۔ نہیں، کٹ نہیں جائے، بہترین طریقے سے گزارے، ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہاں جو آدمی ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا آخرت میں اسے پائے گا، اور یہاں ذرہ برابر بھی برائی کیا ہوگا آخرت میں اسے پا لے گا، کچھ بھی نہیں چھپے گی یہاں کی۔
تو یہ دنیاوی کی زندگی دیکھیں آخرت میں کیسے تمنا کر رہا ہے. یہاں ہم گزارنے پہ لگے ہیں. کرکٹ میں سیریز ایک مہینے کا سیریل ہوتا ہے, ٹیسٹ میچ, اور ون ڈے مہینوں 4 مہینے ہوتا ہے, ہم اس میں لگا گزار دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے دنیا کی زندگی کتنی اہم ہے. آخرت میں تمنا کریں گے اسی کے لیے, ربنا ابصرنا, اے رب مجھے لوٹا دو, پھر سے لوٹا دو, فرجعنا نعمل صالحا. اب کیا کریں گے؟ فرجعنا نعمل صالحا, اب نیک کام کریں گے. پہلے ملی تھی دنیا کی زندگی تو ہم نے نیک کام نہیں کیا, اب کیا کہتے ہیں رب سے, اب جب جائیں گے تو اب نیک کام کریں گے. کیوں؟ ہم نے آخرت دیکھ لی, ہم نے سزا اور نعمت دیکھ لیا, ہم نے جنت اور جہنم کو دیکھ لیا, ساری چیزیں دیکھ لی. اب ہمیں یقین ہو گیا, اب کوئی ہم کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے, اب ہمارے نفس کو کوئی بہکا نہیں سکتا, اب جا کر ہم نیک کام کریں گے. تو پہلی چیز اسلامی سال کا استقبال کس طرح سے کریں گے؟ اپنے اندر احساس پیدا کریں گے کہ ہم نے بہت کھو دیا, بہت گناہ کیا, بہت غلطیاں کی, بہت غفلتیں کی, بڑی نافرمانیاں کی, سنتوں کو ٹھکرایا, اب ہم سنبھل جائیں. احساس کریں 1 سال ہم نے ضائع کر دیا. یہ نہیں کہیں کہ ہم نے 1 سال بڑے ہو گئے, ہم دادا, ہم جو ہے باپ تھے تو دادا ہو گئے, اب نانا ہو گئے, اب پر نانا ہو گئے. نہیں, یہ نہیں سوچیں. آپ یہ سوچیں کہ ہم نے 1 سال ضائع کر دیا, 1 سال ہماری زندگی سے کم ہو گیا, 1 سال مزید ہم قیامت سے, ہم جو ہے آخرت سے, ہم جو ہے موت سے قریب ہو رہے ہیں. فکر, یہ احساس ہونا چاہیے اور عقبہ کو, آخرت کو بہترین بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسرا پوائنٹ, نئے سال کے استقبال کے لیے دوسرا ہمارا اہم پوائنٹ یہ ہے, اپنے نفس کا محاسبہ کریں, اپنے گزرتے لمحات کا محاسبہ کریں. ہمیں یہ تو فکر ہو گئی, یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہماری زندگی سے روز بروز دن کم ہو رہا ہے, گنتی کم ہو رہی ہے. اگر آپ بادشاہ ہیں, مثال کے طور پہ آپ کسی ملک کے بادشاہ ہیں, 5 سال کے لیے آپ کو بادشاہت ملی ہے, 5واں سال کا آخری دن ہے, آپ کی بادشاہت ختم ہونے والی ہے. اگر آپ کو پتہ چلے کہ 2 کروڑ روپیہ دینے سے میری مدت بڑھ سکتی ہے, 1 سال 2 سال بڑھ سکتی ہے, آپ 2 کروڑ کیا, آپ پوری زمین جائیداد دے سکتے ہیں بادشاہت کے لیے. تو یہ دنیا کا حال ہے, تو آخرت کا کیا حال ہونا چاہیے؟ جس آخرت پہ جنت اور جہنم, کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے, اس آخرت کو بنانے کے لیے زندگی کے لمحات کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے. خود آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب دنیا کے لیے آدمی اتنا خیال کر سکتا ہے تو آخرت کو پانے کے لیے, جنت کو پانے کے لیے کتنا خیال کرنا چاہیے. تو یہ نیا سال ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے ماضی کا محاسبہ کریں, جو 1 سال گزر گیا اس کا محاسبہ کریں. محرم ہم نے کہاں گزارا, سفر ہم نے کہاں گزارا, ربیع الاول کیسے گزارا, ربیع الاخر کیسے گزارا, جمادی الاول میں ہم کیسے تھے, جمادی الاخر میں کیسے تھے, رجب میں ہمارا ایمان کیسا تھا, شعبان میں ہم کس طریقے سے تھے, رمضان میں ہمارے جو دن کیسے گزرے ہیں, شوال کیسے گزرے ہیں, اور ذیقعدہ اور ذیلحجہ کیسے گزرے. یہ سارے مہینے اور دن کا احتساب ہونا چاہیے. مومن حساب لگاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, یا ایھا الناس حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اے لوگو تم اپنا حساب پہلے کر لو, اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے کہ آخرت میں تمہارا حساب لے, تم دنیا ہی میں اپنا حساب کر لو, تمہیں پتہ چل جائے گا. اور یہاں اگر ہم نے حساب کر لیا, غلطی معلوم ہو گئی اور ہمارا جرم معلوم ہو گیا, ہمارا اپنا گناہ معلوم ہو گیا, رب سے بخشش مانگ لیں گے, رب سے گناہ معاف کروا لیں گے. آخرت میں جب چلے جائیں گے گناہ کی گٹھری اور گناہ کا بوجھ لے کر, وہاں تو معافی نہیں ملے گی, وہاں تو توبہ میسر نہیں ہوگی. توبہ اور گناہ سے توبہ, رجوع کرنا, معاف کرانا اسی دنیا میں ہے. آنکھ بند ہو گئی, بس ختم. آدمی جو کر لیا ہے اسی اعمال کی بنیاد پر اسے بدلہ ملے گا. تو دنیا ہی میں اپنا محاسبہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ڈرنے کا واسطہ دیتا ہے, کیونکہ خوف انسان کے اندر خوف انسان کو نیکی کی طرف لگاتا ہے, برائی سے روکتا ہے, اور جو ہے گناہوں سے توبہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان والے کو حکم دیتا ہے, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اور تم میں سے ہر آدمی, ہر نفس یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے. ہر آدمی کو چاہیے محاسبہ کرے, ہر آدمی کو چاہیے کیلکولیٹ کرے, ہر آدمی کو چاہیے حساب لگائے اس نے کل کے لیے کتنا پیش کیا. اگر آپ کسان ہیں, جب آپ دھان بوتے ہیں, گیہوں کی فصل بوتے ہیں,
جب آپ دال کی فصل بوتے ہیں، سبزیاں اور ترکاریاں کھیتوں میں لگاتے ہیں، جب کٹائی ہوتی ہے تو حساب لگاتے ہیں، ہم اس چاول میں کتنا دن گزاریں گے، ہم اس گیہوں میں کتنا دن گزاریں گے، ہم اس دال سے کتنا دن کھا سکتے ہیں، لگاتا ہے کہ نہیں؟ کسان اندازہ لگاتا ہے اپنی فصل سے، اپنی کٹائی سے، اپنی محنت سے اندازہ لگاتا ہے۔ اور جو بنیا، جو دکاندار، جو تاجر، جو بزنس مین ہوتا ہے، بزنس کرتا ہے، کوئی دن میں جو چھوٹے دکان والے، پرچون والے، بقالہ والے، وہ روز ڈیلی حساب لگاتا ہے، آج میں نے کتنا کمایا، کتنا میرا اس کے اندر اپنی پونجی تھی، کتنا میں نے کمایا، کتنا مجھے پروفٹ ہو گیا۔ کچھ آدمی مہینے میں حساب لگاتا ہے، کچھ سالوں میں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں سال میں اندازہ لگاتی ہیں کتنا میرا اپنا پونجی تھا اور کتنا میں نے پروفٹ کمایا۔ تو دنیا کا ہر آدمی دنیاوی معاملات میں حساب و کتاب کرتا ہے، لیکن دینی اعتبار سے بے فکر کوئی حساب نہیں، جبکہ اللہ حکم دیتا ہے اپنا حساب لگاؤ۔ تم نے کتنا جمع کیا آخرت کے لیے، تم نے حساب لگایا نہیں۔ تمہیں حساب لگانا چاہیے کہ تم نے جو نیکی کمائی ہے، اکٹھا کیا ہے، اس سے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا، یا تم لٹک جاؤ گے، یا تم پھنس جاؤ گے، یا تم جو ہے قبر سے ہی لٹکنا شروع ہو جاؤ گے، یا تم پل صراط پہ گر کے جہنم رسید کر دیے جاؤ گے، یا تم حساب کے دن پکڑ لیے جاؤ گے، یا تم جو ہے جس دن جہنم میں لوگوں کو ڈالا جائے اس دن جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ تم اپنا حساب لگاؤ، دیکھو تم نے کتنا عمل کیا، تم نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ دیکھیں اللہ پھر سے کہا، ایک مرتبہ پہلے کہا اتقوا اللہ، پھر کل کا محاسبہ کرنے کے لیے فرمانے کے بعد کہا پھر بھی اللہ تعالیٰ اتقوا اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر ہی انسان کو برائی سے توبہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور اللہ ہی کا ڈر انسان کے اندر ہو تو نیکی کرے گا۔ اگر آپ اکیلے ہیں، کمرے میں ہیں، بند ہے، نیٹ ہے، نیٹ والا موبائل ہے، وہاں برائی سے کون روکے گا؟ وہاں سے کون روکے گا؟ نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ کوئی آپ کا دوست ہے، روم میں اکیلے ہیں، کون روکے گا؟ اللہ کا تقویٰ روکے گا۔ اللہ کا تقویٰ ہے تو آپ ہر جگہ اکیلے میں، اجالے میں، اندھیرے میں، کہیں بھی برائی سے بچ سکتے ہیں اور دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ اللہ کا تقویٰ نہیں تو آپ لوگوں کی بھیڑ میں بھی اتنا بے شرم ہو جائیں گے کہ آپ کو اپنی بے شرمی کا احساس تک نہیں ہوگا۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا۔ نئے سال کا آغاز جب ہم کریں تو وقت کی اہمیت سمجھیں۔ مومن اپنی زندگی کے اندر ایک ایک لمحے کو اہمیت دیتا ہے، وقت کی قدر کرتا ہے، دنیا سے دھوکہ نہیں کھاتا اور دنیا کی دل فریبی میں اور چکا چود میں نہیں آتا، وہ وقت کی قدر کرتا ہے۔ یہ 5 وقت نمازوں کا روٹین ہے، یہ مومن کا وقت گزر رہا ہے کس طریقے سے؟ ایک روٹین سے، ایک نظام سے چل رہا ہے۔ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، سورج نکلنے کا، ڈوبنے کا۔ آپ نے کبھی نہیں سنا سورج کسی دن لیٹ ہوا ہوگا، آپ نے کبھی نہیں سنا سورج کسی دن دیر سے ڈوبا ہوگا، چاند دیر سے نکلا ہے، یا چاند کو 30 یا 29 کا نکلنا تھا، 31ویں دن ایک چاند نکلا، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اور کب سے؟ جب سے زمین اور آسمان کی تخلیق ہوئی ہے۔ یہ فطری نظام دیکھیں اللہ کس طریقے سے چلا رہا، اور ہم انسان ہیں جو وقت کی قدر نہیں کرتے۔ مومن کو اپنے اوقات کی قدر کرنا چاہیے اور اس دنیا کے اندر مسافر کی زندگی گزارنی چاہیے۔ کیسے؟ مسافر کی زندگی، ایک راہگیر جیسے سفر کرنے والا راستے میں چلتا ہے، مسافر کی زندگی ہوتی ہے، ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ مسافر کو کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ تیار نہیں، ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ اس کی گٹھری، اس کی لاٹھی اور اس کا بستر، اس کا سامان، اس کا لباس تیار رہتا ہے۔ کبھی کہیں بھی سوئے گا تو اپنے گٹھری پہ سر رکھ کے سو گیا، جب اٹھنا ہو اپنی گٹھری لے کے چل دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ تم دنیا میں مسافر کی طرح، راہگیر کی طرح زندگی گزارو۔ آگے کے الفاظ ہیں کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار مت کرو، اور جب تم صبح کرو تو شام کا بھی انتظار مت کرو۔ بخاری شریف کی حدیث، یہ بہت بڑی نصیحت اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ ہم مسافر کی طرح زندگی گزاریں، بلکہ ترمذی شریف کی حدیث کے اندر جو الفاظ بڑھے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ تم اپنی زندگی مسافر کی طرح گزارو، اور ساتھ ساتھ یہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو۔ سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، زندہ مت شمار کرو، مردوں میں شمار کرو۔ تیار اپنے آپ کو رکھنا چاہیے، اور عمل کے لیے
اور یہ تیار کب رہیں گے؟ جب آدمی نیک عمل کرتا رہے گا تو آدمی خود کو تیار سمجھے گا، لیکن جو برائی والا آدمی رہے گا ہمیشہ موت سے ڈرے گا، آخرت سے ڈرے گا، ڈر محسوس کھٹکا لگا رہے گا اسے۔ تو نیکی کرنے والا آدمی ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ تو ہم وقت کی قدر و قیمت کریں اور اپنے اوقات کو صحیح جگہ لگائیں۔ وقت کا حساب لیا جائے گا، عمر کا حساب لیا جائے گا، ہماری زندگی کا بچپن، جوانی، بڑھاپا، زندگی کے جتنے مراحل گزرے ہیں، کہاں کہاں ہم نے گزارا، یہ ہم خود جان سکتے ہیں۔ انسان کا دو پہلو ہوتا ہے، ایک وہ پہلو ہے جسے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، اور ایک وہ پہلو ہے کہ آپ جائیں گے اور فلم میں لگ جائیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ کون دیکھتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ تو اپنے اس پہلو کو، جس پہلو میں گناہ کرتے ہیں، رب سے معافی مانگیں کہ اللہ میرے ظاہر کو، میرے باطن کو میرے ظاہر کی طرح کر دے، کہ میں جو برائی کرتا ہوں اکیلے میں جسے کوئی نہیں جانتا، تو جانتا ہے، میرے باطن کو بھی ظاہر کی طرح کر دے۔ میری اچھائیاں جو ظاہر میں ہوتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، ہماری شکل دیکھتے ہیں کہ یہ اچھی خوبصورت چہرے والا ہے، اس کے اندر اخلاق ہے، ہمارے باطن میں اگر برائی ہے تو اللہ ہمارے باطن کو بھی ظاہر کی طرح کر دے۔ تو اپنے اوقات کو اہمیت دیں۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے میں نے بتایا، محرم کا مہینہ، نئے سال کا آغاز حرمت والے مہینے سے ہو رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں دوسری طرف مسلمان کس خرافات میں لگا ہوا ہے، کس خرافات میں۔ یہ محرم کا مہینہ، حرمت کا مہینہ، کفار نے ان مہینوں کا احترام کیا، اور ہم مسلمان اس مہینے میں کیا کرتے ہیں؟ ایک محرمی سے، جس دن نیا سال شروع ہو رہا ہے، اسی دن سے گانے بجانے، ڈھول تماشے، دن میں ہم رنگرلیاں مناتے ہیں اور رات میں قوالیاں گاتے ہیں، نہ جانے اتنی شرکیہ بدعیہ اور کیسی کیسی قوالیاں جس کے اندر گناہ ہے، جرم ہے، جس کے اندر رقص ہوتا ہے، موسیقی ہوتی ہے، ڈھول تماشے ہوتے ہیں، رات بھر ایک محرم سے لے کر 10ویں محرم تک دن میں جو ہے رقص و سرود اور کیا کیا کھانے پکانے کی کتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جبکہ محرم ایک طرف حرمت کا مہینہ، آپ کو بتا دیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا روزہ ہے؟ محرم کا روزہ ہے۔ اور محرم کو نبی نے فرمایا یہ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ جو مہینہ اللہ کا، اس مہینے کو ہم غیر اللہ کے لیے بنا دیتے ہیں، برائیوں والا مہینہ بنا دیتے ہیں۔ اس مہینے میں، جس مہینے میں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں روزہ رکھنا رمضان کے بعد افضل ترین روزہ ہے، اس حدیث کا تقاضا ہے کہ اس میں ہم کثرت سے روزہ رکھیں۔ قرآن کی آیت جو حرمت والی آیت ہے، اس کا تقاضا ہے کہ ہم ادب کریں، احترام کریں، برائی نہ کریں، فتنہ فساد نہ کریں، ظلم و جور نہ کریں۔ اور دوسری حدیث، اس حدیث کا تقاضا ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے روزہ رکھیں۔ جو آدمی روزہ رکھنے والا ہوگا وہ رات میں قوالی نہیں مچائے گا اور دن میں دیگیں اور بریانی اور جو ہے بتاشے اور شورمے اور قورمے نہیں کھائے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ دن میں بھوکا رہے گا اور رات میں قیام کرے گا، عبادت کرے گا۔ یہ ان لوگوں کی پہچان ہے جو اللہ والے ہیں، جو اصل سنی ہیں، اہل سنت والجماعت جو اصل ہے وہ دن میں روزہ رکھیں گے اور رات میں قیام کریں گے۔ جو جھوٹے دعوے والے سنی ہیں وہ دن میں کھائیں گے اور رات میں ناچیں گے، وہ جھوٹے مکار سنی ہے، جنہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے عقیدے کا پتہ ہے، نہ امام حسین کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے اور سنت کا پتہ ہے۔ اگر کسی کو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے تو ان کی محبت میں ان کے نانا کی سنت پر چلیں۔ ان کے نانا کی سنت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کا روزہ رکھا، اور محرم کا ویسے ہی اکثر روزہ رکھنا افضل روزہ ہے۔ کم سے کم جو ہے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے، اگر نہیں رکھ سکے تو کم سے کم عاشورہ کا تو روزہ رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے یہودیوں کو روزہ رکھتے 10ویں محرم کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے تم روزہ رکھتے ہو 10 محرم کا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیکھیں کتنی اچھی بات، کتنی پیاری بات ہے۔ آپ نے فرمایا تم سے زیادہ ہم حق رکھتے ہم روزہ رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم سب ایک ہیں، تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کی یاد میں ہم روزہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھا۔ جو اصل سنی ہوگا وہ کیا کرے گا؟ دن کو بریانی بنائے گا، سبیلیں لگائے گا، شیرنی اور جو ہے پانی اور بتاشے اور کیا کیا کھانے پکوائے گا، کیا رکھے گا؟ اصل سنی ہے تو اصل سنی ہونے کا ثبوت دے، 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ اصل سنی ہے، اہل سنت میں سے ہیں تو 10 محرم کا روزہ رکھ کر دکھائیں، اور اگر نقلی سنی ہے تو جھوٹے دعوے کریں، مکر و فریب کریں اور دنیا کو اور اسلام کو دھوکہ دیں۔ تو
یہ محرم حرمت والا مہینہ، اسلامی سال کا آغاز حرمت والے مہینے سے ہو رہا ہے۔ دوسری طرف مسلمان دیکھیں، خود آپ کی نظروں کے سامنے آپ دیکھ لیں کہ محرم میں لوگ کیا کیا کرتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، کتنی چیزیں۔ اور آپ اس ملک میں ہیں، اس ملک میں ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اسلام بھیجا، جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اس ملک میں آئے ہیں۔ آپ دیکھیں محرم کا مہینہ آپ سعودی عرب میں کس طریقے سے گزار رہے ہیں۔ اگر آپ یہاں نہیں ہوتے، اپنے گھر پہ ہوتے، تو آپ محرم کو کس طرح سے گزارتے؟ آپ اندازہ کر لیں، اندازہ لگا لیں۔ تو محرم کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہونا چاہیے، اور اگلا اسٹیپ یہ ہو نئے سال کا منانے کا۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں شہید ہو کر اسلام کا سر اونچا کر دیا ہے۔ جو شہید ہوتا ہے وہ شہادت پہ ماتم نہیں کیا جاتا، شہادت سر بلندی کا رتبہ، شہادت غلبے کی پہچان ہے، شہادت بلندی کی علامت ہے، ہماری شناخت ہے کہ مسلمان شہید ہوتا ہے، دغا نہیں دیتا، پیٹھ نہیں دکھاتا، بزدلی کی موت نہیں مرتا، شہید کی موت مرتا ہے، شہادت کا رتبہ حاصل کرتا ہے۔ کیا یہ شہادت غم منانے کے لیے ہے، ماتم منانے کے لیے ہے، گریبان چاک کرنے کے لیے ہے، نوحہ منانے کے لیے ہے؟ یہ میرے بھائی یہ شیعہ کی ایجاد ہے۔ شیعہ نے چال چلی، وہ اپنا رسم، ماتم کی رسم انہوں نے اپنے لیے ایجاد کی اور مسلمانوں نے اسے نقل کر لیا، اور مسلمانوں میں یہ رسم آ گئی۔ یہ اسلام کی پہچان نہیں ہے۔ اسلام کی پہچان جو لوگ محرم کو یا تعزیہ کو اور جو ہے کربلا کے واقعے کو عاشورہ سے جوڑتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ محرم کا مہینہ حرمت والا کب سے ہے؟ زمین و آسمان کی پیدائش سے۔ کربلا کا واقعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ عاشورہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب رکھا؟ مدینہ آئے تو آپ نے عاشورہ کا روزہ رکھا۔ کربلا کا حادثہ سن 61 ہجری میں ہوا ہے۔ کربلا کے حادثہ اور عاشورہ کے روزے کا کوئی تعلق نہیں، دونوں الگ الگ چیز ہے۔ اور اگر ایک انہونی ہو گئی، ایک شہادت ہو گئی، تو اسلام میں ایسی بے شمار شہادتیں ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے اسلام میں صرف ایک شہادت ہوئی؟ کتنی شہادتیں پیش کی گئیں تو اسلام کو فروغ ملا، اسلام دنیا میں پھیلا ہے۔ کتنی شہادتیں ہوئی، خواتین اسلام، صحابہ اور صحابیات، کتنے لوگ شہید کیے گئے، اور پھر اسلام کو سربلندی ملی، دنیا میں پھیلا۔ صرف ایک قربانی نہیں، تو مسلمانوں کو سب قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے، ساری شہادتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دلدوز شہادت کا واقعہ آپ پڑھیں گے رونگٹا کھڑا ہو جائے گا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گی۔ کبھی اس کو مسلمان یاد نہیں کرتا، لیکن کربلا کی تاریخ کو یاد کرتا ہے۔ وہ غلط بھی نہیں ہے، کربلا کی شہادت کو یاد کرنا، پڑھنا، سننا، سنانا، اس سے کوئی غلط بھی نہیں، لیکن اس کے نام پر ماتم کرنا، اسلام میں ماتم کی کوئی رسم نہیں ہے۔ اسلام میں اگر کسی کی موت ہو جائے اور اگر اس کا رشتہ دار ہے، 3 دن غم منا سکتے ہیں۔ دیکھیں کربلا کا واقعہ کب پیش آیا، کتنے 3 دن گزرے، 300 سال، کتنے سال گزر گئے، کہاں کا ماتم؟ اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو 4 مہینے 10 دن سوگ منانے کا حکم ہوا ہے، بس ایک مرتبہ، دوبارہ دوسرے سال نہیں۔ اور دیکھیں اسلام کے اندر، تاریخ کے اندر کسی نہ کسی دن بڑے بڑے حادثات ہوئے، بڑی بڑی شہادتیں ہوئی، بڑی بڑی موت ہوئی، بڑی بڑی قربانیاں ہوئی۔ اگر اسلام میں غم منایا جائے، کوئی دن نہیں بچے گا، کوئی لمحہ نہیں بچے گا، کوئی مہینہ نہیں بچے گا، کوئی سال نہیں بچے گا۔ تو اسلام نے اس لیے غم منانے کی کوئی تاریخ نہیں، کوئی اجازت نہیں۔ تو یہ واقعہ کربلا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ اپنے اندر عزم پیدا کریں، استقلال پیدا کریں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمادہ ہو گئے کہ مجھے کوفہ جانا ہے، تو تل گئے مجھے جانا ہے۔ لوگوں نے لاکھ روکنے کی کوشش کی، راستے روکے، کانٹے بچھائے، راستے پر ڈٹ گئے کہ نہیں جانے دیں گے آپ کو کوفہ۔ کوفہ والے غدار ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، بے ایمان ہیں، مکاری سے آپ کو دھوکہ دے کر بلا رہے ہیں۔ لیکن امام حسین نے عزم کر لیا۔ قرآن میں آیا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اگر تم نے عزم کر لیا تو پورا کر کے دکھاؤ، اللہ پر بھروسہ کر لو۔ تو یہ نیا سال امام حسین کی شہادت سے یہ جذبہ اور یہ صفت ہمارے اندر پیدا کرتی ہے کہ اپنے اندر استقلال پیدا کریں، قربانی پیدا کریں، ماتم کی رس بنا کر، رونے دھونے کا منہ بنا کر نہیں، اپنے اندر عزم پیدا کریں کہ نیا سال عزم اور استقلال لے کر کے ہم گزاریں گے۔ اگر اس طرح کی نوکھی، اگر جو ہے اسلام کے لیے قربانی کا موقع آئے تو امام حسین کی طرح ہم قربانی دیں گے، ڈٹ کر قربانی دیں گے، بزدلوں کی طرف پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ تو یہ نیا سال پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے نئے سال کے لیے اپنے اندر عزم اور استقلال پیدا کریں۔
اسی طریقے سے ایک آخری بات میں بتا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ نیا سال اسلامی سال ہے، ہجری سال ہے۔ ہم نے ہجرت کو بھلا دیا، ہم نے ہجرت کو بھلا دیا، ہم نے ہجری کیلنڈر کو بھلا دیا۔ اب دیکھیں اسلام کے اندر ساری چیزیں ہیں، اسلام کی اپنی پہچان ہے، اپنی تعلیمات ہے، الگ اس کی شناخت ہے اس کی۔ ہم کسی غیر کے محتاج نہیں ہیں، نہ تاریخ میں محتاج ہے، نہ تعلیم میں محتاج ہے، نہ تربیت میں محتاج ہے، نہ عسکری میں، نہ فوجی تربیت میں، نہ لڑائی میں، نہ کسی بھی چیز قانون میں، کسی بھی چیز میں مسلمان کسی قوم کا محتاج نہیں۔ تو ہم غیروں کے کیلنڈر پر کیوں بھروسہ کریں؟ آج کتنی تاریخ ہے میں نے بتا دیا، ورنہ کتنے کو پتہ نہیں ہوتا۔ ایک جنوری سب کو پتہ ہوتا ہے، ہیپی نیو ایئر کب ہے سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اسلام کی پہلی تاریخ یا اسلامی تاریخ کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ ہم گھروں میں، دفتروں میں، آفسوں میں، کام کاج میں سب عیسائی تاریخ، عیسوی تاریخ کو لکھتے، ہم نے بھلا دیا، ہجرت کو بھلا دیا، ہجری تاریخ کو بھلا دیا۔ حالانکہ ہجری تاریخ ہماری بہت بڑی تاریخ ہے، عظیم قربانی سے جڑی ہوئی ہے۔ ہمیں ہجرت کو اور ہجری تاریخ، ہجری کیلنڈر کو بھی ذہن نشیں رکھنا چاہیے اور اسی کو استعمال میں لانا چاہیے۔ جس طریقے سے رمضان میں چاند دیکھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں 1 رمضان، 2 رمضان، 3 رمضان، 4 رمضان، جس طریقے سے ہم 10 محرم کو یاد کرتے ہیں کہ ہمیں کربلا منانا ہے، تعزیہ منانا ہے، ہمیں ہر 10 تاریخ کو، ہر 1 تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے۔ 1 سے لے کر 29 اور 30 کا تاریخ، ہمیں 30 کی تاریخ یاد رکھنی چاہیے۔ جس طریقے سے حج میں آدمی 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ اور اسی طریقے سے ایام تشریق کو یاد کرتا ہے، اسی طریقے سے ساتھ کے پورے دن عربی تاریخ کو دھیان میں رکھنا چاہیے، کیونکہ عربی تاریخ یہ قمری تاریخ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر عبادت کو منحصر کیا ہے۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں، سورج اگنے اور ڈوبنے سے نمازوں کا تعلق ہے، بہت بڑی چیز ہے ہماری ہجری تاریخ اور ہجری کیلنڈر، بہت بڑی چیز ہے۔ ایسی تاریخ دنیا کی کسی بھی تاریخ کے جو ہے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو میرے بھائی، اور جو نیا سال آتا ہے، چاہے ہجری سال ہو یا عیسوی سال ہو، اس کے منانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا ہے، کوئی خاص عبادت نہیں کہ کوئی مخصوص عبادت کرو یا کوئی خاص طریقہ اپنا دو۔ یا بہت سارے لوگ عیسوی سال جب آتا ہے یا نیا سال اسلامی سال ہو، اس میں بھی بہت سے لوگ نیا سال مبارک، ہیپی نیو ایئر، یہ غلط طریقہ، یہ بدعت ہے۔ اگر آپ ثواب سمجھ کر ایسا کرتے ہیں تو یہ بدعت کا کام ہے۔ نیا سال منانے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، نیا سال منانے کے لیے، نیا سال کے لیے استقبال کرنے کے لیے کچھ زاویے ہیں، کچھ اصول ہے، کچھ پوائنٹس ہے جسے نظر میں رکھنا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنے گزرے ہوئے اوقات کے بارے میں سوچنا ہے، ہمیں اپنے اوقات کی قدر و قیمت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے اس مہینے میں بدعات سے، خرافات سے، سیاحت سے، فتنہ سے، ظلم و زور سے، قتل و غارت گری سے ہمیں بچنا ہے، اور اس مہینے میں اکثر و بیشتر روزہ رکھنا ہے۔ کم از کم انشاءاللہ ہم لوگ کم از کم عاشورہ کا روزہ رکھیں گے۔ عاشورہ کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کا رکھا، اور آپ نے فرمایا مگر اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ تو اگلے سال آپ باحیات نہیں رہے، وفات پا گئے، تو 9 اور 10 کا روزہ رکھنا بہتر ہے۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھیں۔ حدیث میں آیا اس کا ثواب 1 سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر آپ اصلی سنی بننا چاہتے ہیں اور سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے، انشاءاللہ 100% یقین ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اور آپ کی سنت کی محبت میں عاشورہ کا روزہ رکھا ہوگا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل نہیں غلط کر رہا ہوں۔ تو اگر حسینی ہیں پھر بھی آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ عاشورہ کا روزہ رکھیں، اور اگر اصلی سنی ہیں تو آپ کے اوپر یقیناً واجب ہے کہ آپ عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمارے نظروں کو سوچنے کا صحیح طریقہ دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے گندگی کو دور کر دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کے اندر جو بیماری پیدا ہو گئی ہے اس بیماری کو ختم کر دے۔ اے اللہ امت جو منتشر ہو گئی ہے اسے ایک جگہ جمع کر دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو لوگ حج کر کے آئے، اے اللہ ان سب لوگوں کی حج کو حج مبرور بنا دے۔ اے اللہ حج کو نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جس دنیا میں جہاں جہاں سے حج پہ آئے ان تمام لوگوں کے حج کو قبول فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، پریشان ہیں اور دشمن کے نرغے میں ہیں، اے اللہ تو اپنی پناہ میں لے لے۔ اے اللہ تو اپنی غیبی مدد سے کافروں کے گھروں کو، ان کے دلوں کو اور ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کر لے۔ اے اللہ برما کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین اور نائجیریا اور مصر، شام، سوڈان، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، تمام ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی عزت،
ان کے ایمان، ان کی آبرو اور ان کے مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں جو کفر کے اندھیرے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں میں جو برائیوں کے اندھیرے ہیں، اے اللہ اس کو تو دور فرما دے۔ اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، اے اللہ فتنے کے دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہو گئے، اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے۔ اے اللہ جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان پر قائم رہے، اے اللہ تیری توفیق ہوگی تو انشاءاللہ ہم ایمان لے کر اس دنیا سے جائیں گے۔ اے اللہ تو توفیق دے کہ جب اس دنیا سے ہمارا جنازہ اٹھے، جب ہماری موت ہو تو ایمان پر موت ہو، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی بھائی کو سوال ہو اس تعلق سے، محرم کے تعلق سے، دین کے تعلق سے، کسی تعلق سے، تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو لوگ حج پہ گئے، الحمدللہ میں نے وعدہ کیا تھا 1 سال پہلے، اور آپ کے لیے اصلاً آج بڑی محنت، کہنے سے زیادہ میں کہہ نہیں سکتا، بہت محنت کی۔ آپ اس کو دعائیں دیں، اور آپ کے لیے اسلامک سینٹر نے بھی بڑی محنت، میں نے تو نہیں لیکن اسلامک سینٹر نے بہت محنت کی، اور الحمدللہ آپ کا حج منظور ہوا۔ 25 لوگوں کا نام تھا، لیکن قسمت میں اللہ کی طرف سے 17 لوگ تھے، تو الحمدللہ 17 لوگوں نے حج کیا، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے وعدہ کرتے ہیں